بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت و تندرستی کے پروگرام میں جہاں مختلف بیماریوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں کھانے کا ایک ایسا طریقہ جو علاج بھی ہے اور غذائی افادیت بھی، جس میں آج ہم بیان کریں گے السی کے متعلق۔ بہترین دوائی بھی ہے اور انتہائی ذائقے دار ڈشز بھی اس سے بنتی ہیں، بہت سے ناموں سے جانی جاتی ہے، یعنی فلیکس سیڈ، تخم قطع، مختلف اس کے نام ہیں۔ زمانہ قدیم سے ہمارے استعمال سے اس کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف مواقعوں پہ مختلف طریقوں سے۔ اب اگر دوائی کے طور پہ استعمال کرنا ہو تو اس کا طریقہ اور ہے، غذا کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ اور ہے۔ آج ہم اس کی افادیت مختلف امراض میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس کو تیار کرنے کا بہترین طریقہ یا ریسپی میں پیش کروں گا، جو انتہائی لذیذ ترین مٹھائی کی طرح، پنجیری کہہ لیں، پنیا کہہ لیں، اس صورت میں انشاءاللہ تیار ہو جائے گی۔ تو ابھی السی ایسی چیز ہے جس کو پیس کر کوار گندل کے گدے میں مکس کر کے پھوڑوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ پھوڑوں کو پکانے کے لیے، پھوڑوں کو پھاڑنے کے لیے انتہائی مؤثر چیز ہے۔ اور اگر بات ہو کھانے میں تو امراض قلب، خاص طور پر دل کی صحت کے لیے السی انتہائی مفید ہے۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے، خاص طور پر ایچ ڈی ایل بڑھانے کے لیے، جو کہ ہماری صحت کے لیے مفید ہے، السی کی افادیت مسلمہ ہے۔ السی کی افادیت مختلف طریقوں سے بیان ہوگی، لیکن بطور مریض آپ نے کسی بھی جگہ اس کا استعمال کرنا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے معالج سے مشورہ کر لیں۔ شدید مرضوں میں خاص طور پر، یعنی ہارٹ پیشنٹ، بلڈ پریشر کے، شوگر کے، یعنی مختلف امراض میں اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کریں۔ بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری روٹین کی خوراک میں بھی آپ کے معالج کا مشورہ شامل ہو۔ تو دل کی صحت اور کولیسٹرول کے لیے السی کی افادیت انتہائی نمایاں ہے۔ یعنی اگر ایک انسان 30 گرام تک روزانہ السی کے بیج خوراک کے طور پر لے تو اس میں ایل ڈی ایل کی مقدار، جو کہ برے کولیسٹرول کے طور پہ جانی جاتی ہے، کم ہوتی جائے گی، اور ایچ ڈی ایل کی مقدار، جو کہ فائدہ مند کولیسٹرول کے طور پہ جانا جاتا ہے، اس کی مقدار میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ماہرین صحت کے مطابق السی کے بیجوں میں فائبر کی وافر مقدار موجود ہونے کی وجہ سے کولیسٹرول کو کم کرنے میں جہاں مددگار ہے، وہاں السی معدے کے لیے، آنتوں کے لیے انتہائی مفید ہے کہ فائبر سے ہمارا معدہ، ہماری آنتیں صحت مند رہتی ہیں۔ جہاں اس کی افادیت دل کی صحت کے لیے نمایاں ہے، وہاں معدے اور آنتوں کے لیے بھی خصوصاً اس کی افادیت نمایاں ہے۔ خاص طور پر ایسی چیزیں جو انسان زمانہ قدیم سے استعمال کر رہا ہے، مختلف یونیورسٹیوں میں، مختلف ملکوں میں ان پر ریسرچ ہو رہی ہے، اور الحمدللہ مختلف یونیورسٹیوں کی ریسرچ، مختلف ملکوں میں اس پر ریسرچ ہماری اس افادیت کو اور نمایاں کرتی ہے، کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دل کی صحت کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، مختلف امراض کے لیے، معدے کے لیے
आंतों के लिए इंतहाई मुफीद है। निज़ाम इंहज़ाम के लिए भी इसका अफादियत का बेहतरीन तरीका है कि इसे ख़ास तौर पर एक बड़ा चम्मच पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए। कुछ दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि मैदे की ऐसी कैफियत जिसमें पखाना बार बार आता हो या कब्ज़ होती हो, दोनों सूरतें नॉर्मल हो जाती हैं। इसके अलावा हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम इससे क़ुव्वत हासिल करके हमारी सेहत पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब करता है। अगर आप अलसी के बीज इस्तेमाल करने लगें तो आप महसूस करेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे जिस्म से दूर हो जाती हैं, जैसे जिस्म में दर्दों का होना, असाबी खिंचाव, असाबी कमज़ोरी, जोड़ों की दर्दें। ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए इसमें ओमेगा 3 मौजूद है, जो कि इंशाअल्लाह इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा ग्लूकोज़ की मिक़दार हद से तजावज़ ना करे, इसको भी मद्देनज़र रखना है हमने। ख़वातीन के मुख्तलिफ़ अमराज़ के लिए इसके इस्तेमाल एक हद तक होते रहे हैं, लेकिन हर आने वाली दिन की रिसर्च ने बताया है कि इंतहाई अहम बात कि जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामी हार्मोन्स ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ़ मसाइल का बायस बनती हैं, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज़, मुख्तलिफ़ और प्रॉब्लम, इन सब के लिए अलसी के बीज इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। किसी हद तक अगर इसके मुस्तर असरात हैं तो अपने मुआलिज को मशवरे में शामिल करें, वो आपको इसके मुज़र असरात से, ख़ास तौर पर मुज़र असरात से आपको आगाह करके बताएगा कि कैसे इस्तेमाल किया जाए, कितनी मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए और कब इस्तेमाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।